اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ غیبت اور چغلی ہے۔ اس آیت میں مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دراصل جو گمان گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی فرد سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ نیک و شریف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی یکساں احتمال ہو اور ہم محض بدظنی سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر معمول کریں۔ دوسری خطرناک چیز جو ہے تجسس ہے، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو، لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا اور ٹیلی فون ٹیپ کرنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، یہ سب اس تجسس میں داخل ہیں جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تیسری نقصان دہ چیز غیبت ہے جو مذکورہ آیت میں بیان ہوئی۔ سید غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو عقل پر چھا جاتا ہے اور عقل ان جذبات کے حق میں دلیلیں گڑنے لگتی ہے۔ عقل بیچاری تو جذبات کے ہر جھونکے کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کا ذہن مانتا ہے کہ شراب بری چیز ہے، اس کے باوجود سر شام جم خانے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آدم کہتا ہے، توبہ تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی اے آدم تھوڑا سا زہر لا کے طبیعت اداس ہے۔ شراب کو زہر کہتے اور اس کے باوجود پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن مانتے ہیں کہ دوستی نادان کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا، اس کے باوجود کوچہ یار میں سرکے بل جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کسی کی چغلی کھانا جائز نہیں، پھر مزے لے لے کر یہ گناہ بے لذت کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے برے عمل سرزد نہیں ہو رہے کہ علم نہیں ہے، جانتے بوجھتے یہ برائیاں ہو رہی ہیں کہ جذبات کی تطہیر نہیں ہوئی، یہ دھل نہ سکے، ان کا تزکیہ نہ ہوا۔ لباس اجلا پہنے اور اندر اندھیرا ہو، لباس کو عطریات اور اسپرے سے خوشبودار کرے اور اندرونی طور پر بدبو اور سڑانڈ ہو، جسم صحت مند ہو اور روح بیمار ہو، ظاہر چمکدار ہو اور باطن داغدار ہو، نام خوشنما ہو اور کردار بدنما ہو، تو انوار و تجلیات الہیہ کہاں نصیب ہوں گی؟ سب سے پہلی چیز تو احساس زیاں ہو جائے، یہ فکر دامنگیر ہو جائے کہ میں نے ظاہری طہارتوں کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی بھی حاصل کرنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہم نے سلف کو اس حال میں پایا کہ روزے اور نماز سے بڑھ کر ترک غیبت کو عبادت سمجھتے تھے۔ دوسروں کے آنکھ کا تنکا دیکھ لینا مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم، تو حقیقی ایمان پر جب ہی پہنچے گا کہ جو برائی تجھ میں ہے اس پر دوسروں کو برا نہ کہہ، بلکہ اپنی برائی کی اصلاح کر، اس سے خدا خوش ہوگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے تو حواریوں نے کہا، اس کتے سے کتنی بری بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام نے کتے کی غیبت بھی پسند نہ کی، یعنی مخلوق خدا کی اچھائیوں پر نظر ڈالنا چاہیے، برائیوں پر نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غیبت ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں
کتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، اس میں روگ اور بیماری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر ذکر کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ نے غیبت کرنے والے کو عمدہ کھجوریں تحفتاً بھیج دیں اور یہ کہلا بھیجا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجھے ہدیہ کی ہیں، تو میں اس بلائی کے بدلے یہ تحفہ بھیج رہا ہوں، اگرچہ پورا بدلہ نہ دے سکا، معذرت خواہ ہوں۔ دیکھ لیجئے کیسے اپنی تربیت ہو رہی ہے، اپنی روح کو پاک صاف رکھا جا رہا ہے۔ یہ تھا عالی شان کردار ہمارے دینی بزرگوں کا۔ اب ہم اپنے دامن میں بھی سر ندامت جھکا کر دیکھیں اور عمر رفتہ کے ذاتی سیاہ کارناموں پر شرمندگی کے آنسو آنکھوں سے گرائیں۔ اس مصروف اور پرکشش دنیا میں کوئی گوشہ تنہائی ڈھونڈ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اغیار کے افکار و تخیل کے گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک حکیم و دانا کا بھائی اسے ملنے آیا، کسی دوست کی غیبت کی تو حکیم نے کہا تو 3 برائیاں میرے پاس لایا، اول میرے دوست سے بغض پیدا کر دیا، دوم میرا دل چین اور اطمینان سے تھا، اس میں اضطراب اور بے چینی پیدا کی، سوم میں آپ کو امانت دار سمجھتا تھا، اب اعتبار جاتا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو تیرے پاس چغلی کھائے گا وہ کسی اور کے پاس تیری چغلی کھائے گا، لہٰذا چغلی سننا اور اس سے لطف اندوز ہونا بھی اتنا ہی گناہ جتنا بذات خود چغلی کھانا ہے۔ چغلی سے پرہیز کی مشق آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس گناہ میں بھی لذت ہے۔ کبھی آزما کر دیکھ لیں، جب آپ کسی کی چغلی کھا رہے ہوں، عین اس وقت کوئی کہہ دے کہ غیبت گناہ ہے، تو آپ کو یہ جملہ طبیعت پر باری معلوم ہوگا، بات سے رکنا محال ہوگا، بلکہ غیبت کے جواز میں دلیل پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آپ کے پاس چغلی کرے، آپ مزے سے سن رہے ہیں، چغلی خور کو یہ کہنا بہت دشوار ہوگا کہ بھائی یہ گناہ ہے، میں یہ چغلی سننے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ضمیر زندہ ہو تو دونوں صورتیں آسان اور ممکن ہیں۔ غیبت کے انداز۔ صاحب موارد الزمان لکھتے ہیں، غیبت کبھی منہ پھیر کر بات کرنا، کبھی اشارہ، کبھی جسم کی ناگوار حرکت، کبھی آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے ہوتی ہے۔ یہ سب اقسام غیبت میں شامل ہیں، یہ سبھی حرام ہیں۔ یہ بری حرکات ہماری مجلسوں میں عام دیکھی جا سکتی ہیں، اشارے، کنائے زیر لب مسکراہٹیں، دوسروں کی تحقیر کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان سب سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا زوج النبی ہمارے گھر آئیں تو ان کے جانے کے بعد میں نے ہاتھ کے اشارے سے وہ پستہ قد ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تیرا یہ تلخ کلمہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی تحقیر امیز اشارہ بھی چغلی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ غیبت کا انجام بزبان رسالت مآب۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سیر کرواتے وقت ایک مقام پر لے جایا گیا۔ آپ نے دروازے کے اندر سے دیکھا کچھ لوگ مردار اور گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو لوگ دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی چغلیاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک چغلی کھانے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی موجودگی میں کسی مسلمان کی تذلیل کی گئی اور دوسرا مسلمان کھڑا تماشا دیکھتا رہا، اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کی، روز محشر اللہ اس تماشائی کو سر عام رسوا کرے گا۔ اب غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، یعنی کہے اے اللہ ہمیں بخش دے اور اسے بھی بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے نامہ اعمال سمیت اللہ کے حضور پیش ہوگا اور پوچھے گا، یا رب میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں، وہ میرے اس نامہ اعمال میں درج نہیں ہیں، وہ کہاں گئیں؟ اللہ فرمائے گا، تو نے جو لوگوں کی چغلیاں کھائیں وہ تیری نیکیوں کو کھا گئیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین دو چیزوں میں بہت حریص تھے، ایک وقت کی قدر، دوسرا زبان کی حفاظت۔ وہ اپنے اوقات کو صرف آخرت کے لیے وقف کرتے تھے۔ دوران گفتگو وہ منافقت، ریاکاری اور فضول باتوں سے گریزاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوست قریب آ بیٹھا، پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ دوست نے کہا، بس ہم نشینی کی خاطر آپ کی صحبت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، صحبت و رفاقت نہیں، واللہ وحشت ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کلام مبالغہ آمیز میں کہوں، کچھ آپ کہیں؟ باتوں میں کچھ میں جھوٹ ملاؤں، کچھ آپ جھوٹ کی آمیزش کریں؟ مہربانی کر کے یا آپ میرے پاس سے اٹھ جائیے یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ عربی شاعر کہتا ہے، لوگوں سے ملنا ذرا مفید نہیں ہے، اس سے فضول باتیں سرزد ہوتی ہیں۔ لوگوں سے ملنا کم کر دے، صرف علم حاصل کرنے یا اصلاح و خیر کے کاموں میں ملاقات کر۔ اب ہم غور کر کے دیکھیں، جب بھی دو مرد یا دو عورتیں جمع ہوں گے، وہ کسی تیسرے کی چغلیاں کھائیں گے، یعنی موضوع سخن کسی نہ کسی کی عیب جوئی ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہمیں دوسرے سے مل کر یہ فکر بھی ہوئی کہ آئیے ذرا بیٹھ کر ہم اپنی کوتاہیوں پر غور کر لیں اور ان کی اصلاح کی تدبیر کریں؟ یہ سوچ اور فکر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ کو نصیب تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے، آئیے ذرا بیٹھ کر فکر آخرت کر لیں۔ مکی دور میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تو دین اور آخرت کا تذکرہ کرتے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے، جس میں ایمان و عمل صالح، پیغام حق کو عام کرنے، صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ عرفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ تیرے عیب تجھ پر واضح ہوں تو کچھ دیر اپنی کمین گاہ میں منافقانہ طریقے سے چوری چوری اپنے کرتوتوں پر نظر کر، یعنی اپنی گھاٹ میں بیٹھ کر اپنی چوریاں پکڑ۔ دوسروں کے عیب اچھالنا آسان بھی ہے اور لطف اندوز بھی، مگر اپنے نقائص پر آدمی پردے ڈالتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، ورنہ آبرو کا جھوٹا ناپندار بے نقاب ہونے سے رسوائی ہے جو گوارا نہیں۔ ایک دفعہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے حامد اللفاف سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ جواب ملا، یعنی سلامتی ہے، عافیت ہے۔ حاتم یہ جواب سن کر گھبرائے اور فرمایا، اے حامد، سلامتی پل صراط گزر جانے پر ہوگی اور عافیت جنت میں پہنچ کر میسر آئے گی۔ تم دنیا میں کیسے سلامتی و عافیت پا گئے ہو؟ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بندہ مومن جب اللہ سے مخلصانہ عاجزی و انکساری سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حاجت پوری کرنے پر مقرر کرتا ہے، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے، جبرائیل، اس بندے کی دعا جلد قبول نہیں کرنی، کیونکہ مجھ سے اس کے انداز دعا کی خوبصورت آواز بہت بھلی لگتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے خشوع و خضوع سے دعا کرتا رہے اور میں سن کر مسرور ہوتا رہوں۔ یوں کبھی رات کی تاریکیوں میں شب کے نالے آسمان پر بھیجنے کا اہتمام کرتے رہیں، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔